آج ایک بڑا ہی عجیب سا دن اس حوالے سے تھا کہ پہلے سیز فائر اناؤنس ہوا، اس کے بعد وہ سیز فائر ٹوٹا، اور پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جب بات کی جرنلسٹ نے تو انہوں نے بڑی اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا، اور اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں ایران سے تو چلے جتنا ناراض ہوں، میں اسرائیل سے زیادہ ناراض ہوں۔ اب یہ مجھے تو کم از کم یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی ایک امریکی صدر کو اس طریقے سے اسرائیل پہ تنقید کرتے سنا ہو۔ تو اس کو کتنا سگنیفیکنٹ کہیں گے آپ؟ کیونکہ میں پھر اس کے بعد آپ سے بات کروں گا کہ اگر واقعی میں سیز فائر ہو رہا ہے تو مجموعی طور پر جو اہداف حاصل کرنے تھے وہ اسرائیل نے کیے نہیں کیے وہ بعد میں آتے ہیں، بٹ ڈز دس سرپرائز یو الاٹ؟ اچھا، پہلے تھوڑی سی میں سیز فائر پہ کمنٹ کر دوں۔ دیکھیں، سیز فائر جب بھی پولیٹیکلی ایگری ہو دو پارٹیز میں تو پھر اس میں ایک ٹیکنیکل آسپیکٹ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ٹیکنیکل آسپیکٹ ہوتا ہے سیکٹر وائز، اور جو فورسز استعمال ہو رہی ہیں ان ساری فورسز میں جہاں جہاں وہ ڈسپرسڈ ہیں وہاں وہاں ہر فورس تک اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ اور اگر تو دونوں آرمیز میں کمیونیکیشن ہو تو پھر امپلیمنٹیشن بڑی سموتھ رہتی ہے، جیسے اب ہمارا اور انڈیا کا جو ایکسپیرینس ریسنٹلی ہوا آپ نے دیکھا، کیونکہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے ہاں دونوں طرف ہاٹ لائن موجود تھی اور دونوں ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، تو انہوں نے بڑا سموتھلی دونوں سائیڈ نے امپلیمنٹ کیا سیز فائر کو۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن ایرانین آرم فورسز اور آئی ڈی ایف کے درمیان ہے، تو وہ تو وائڈ میں آپریٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ویزیبلٹی ان کو تھرڈ اور فورتھ پارٹیز سے مل رہی ہے، تو اس لیے صبح بھی میرا یہ اوپینین تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑے سے ہکپس آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اب بات ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کی بہت فرسٹریشن تھی، انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو یوزلی اسٹیٹسمین تو کیا کوئی بھی میڈیا پہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کی نظر سے پچھلے چند گھنٹوں میں دو پیس آئے ہیں، ایک نیو یارک ٹائم سے اور ایک واشنگٹن پوسٹ سے، وہ بڑے ڈیٹیلڈ ہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ نتن یاہو اس وار کے لیے تیاری کر کے 1 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ پرٹیکولرلی جب انہوں نے حزب اللہ کو ٹیک آن کیا اور حزب اللہ کو بالکل اپنی ریلنٹلیس ٹارگٹنگ سے ان کے لیڈرشپ سے لے کر نیچے تک سب کو جیسا وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیسیمیٹ کر دیا، تو اس کے بعد تو وہ بہت ہی جلدی میں تھے کسی طرح سے ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ اور یہ دونوں پیس پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ نتن یاہو بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یو ایس آئے اور یو ایس کو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق ایران بالکل نیوکلیر ویپن کے قریب ہے، تو اس لیے ان کو ابھی اٹیک کرنا چاہیے اور یو ایس ان کے ساتھ ملے۔ تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جب اپنے ان پٹ لی ڈپارٹمنٹ سے، تو ان کی انٹیلیجنس ان پٹ یہ تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ ویپنائزیشن کی طرف نہیں جا رہی، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ڈڈ ناٹ ایگری۔ پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو اس وقت انہوں نے دوبارہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی، مارچ میں ایک دفعہ، اور اس کے بعد اپریل میں فائنلی انہوں نے بات کی، اور اپریل میں انہوں نے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کر لیا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ملیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ پلان تھا، جس کی تیاری تو میں سمجھتا ہوں 2006 سے شروع کی ہوئی تھی اسرائیل نے، لیکن 2006 سے کیوں وہ اگر آپ کہیں گے تو بعد میں اس پہ بات کر لیں گے، لیکن 1 سال سے وہ ساری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس میں واشنگٹن پوسٹ والے آرٹیکل میں یہ بھی آیا ہے کہ نتن یاہو جو بہت زیادہ ریسٹ لیس تھے کہ کسی نہ کسی طرح سینٹ کام کے کرنٹ کمانڈر جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں کام کری، یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہی ہے۔ اب پچھلی ایڈمنسٹریشن جو تھی یو ایس کی وہ کنونس نہیں تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کیا گیا، اور جس بیسس پہ کنونس کیا گیا وہ ان کی اپنی انٹیلیجنس نے جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے 2 دن پہلے بھی کہہ دیا کہ نہیں، وہ ویپن کے قریب نہیں ہے۔ سب جگہ پہ تلسی ڈارتی کی سٹیٹمنٹ ابھی بہت زیادہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہو گئی ہے، اور آئیے یہ کہ ڈی جی کی بھی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی کہ سسٹمیٹیکلی ایران جو ہے وہ موو کر رہا ہے ویپنائزیشن کی طرف۔ تو ایک تو وہ بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے، ان کی ساکھ کے لیے، اور اوپر سے جو اہداف رکھے وہ بھی وہ اچیو نہیں کر سکے۔
تو میرے خیال میں یہ وجوہات ہیں امریکن پریزیڈنٹ کی فرسٹریشن کی. اچھا، اب اس میں لیٹس اسیوم کہ اب یہ سیز فائر جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر جاتا ہے، اور یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو آپ نے اگزامپل دی کہ وہاں پہ کیونکہ ہاٹ لائن ہے اور کمیونیکیشن ہے اور بڑے عرصے سے یہ کمیونیکیشن چل رہی ہے تو چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں ہے تو میں وہ نظر آیا. بٹ لیٹس اسیوم کہ اب ہو جاتا ہے. اب تو ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ طور پر وہ یہ سوشل میڈیا پہ ڈال بھی دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو فالو کرے گا. لیکن جس وقت جس جنگ کے جس سٹیج پر یہ سیز فائر ہو رہا ہے اس میں جو آپ کے خیال میں جو اہداف تھے اوریجنلی اسرائیل کے وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں، گیون دا فیکٹ کہ ایران کو ڈیمیج تو بہت زیادہ انفلکٹ ہوا ہے لیکن ان کے نیوکلیئر پروگرام کی ڈسٹرکشن کے حوالے سے کوئی ابھی تک ایسا ٹھوس ثبوت سامنے نہیں ہے، اور دوسرا جو رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی وہ بھی ابھی نہیں ہوئی ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج یہ سیز فائر ہو جاتا ہے تو ایکچولی جو یہ نکلے تھے کرنے اسرائیلیز اور نتن یاہو وہ نہیں کر پائے؟ جی شارٹ آنسر تو یہ ہے وہ نہیں کر پائے. دیکھیں ملٹری کیمپینز کو یا وارز کو جب بھی انالائز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا تھے جس کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا. تو خود یو ایس نے اور اسرائیل نے بھی اپنا پہلے دن ہی اسٹیٹڈ آبجیکٹیو بتا دیا تھا کہ دے وانٹ ٹو ٹیک آؤٹ ایرانس نیوکلیئر پروگرام. اور جب وہ انیشیل ان کو سکسیس ملی تو اس کے بعد وہ رجیم چینج کی بھی باتیں کرنے لگ گئے. تو یہ زیوم کیا جا سکتا ہے کہ منیمم ایم ان کا ایرانین نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا تھا اور میکسیمم ایم رجیم کو بھی ختم کرنا تھا. تو نیوکلیئر پروگرام ایران کا جو ہے سائنٹسٹ کی شہادتوں کے بعد اور جو تھوڑا بہت ڈیمیج ان کی فیسلٹیز کو ہوا ہے، میرے خیال میں جو اوور دی سرفیس ڈیمیج ہوا ہے وہ کوئی بہت بڑا ڈیمیج نہیں ہے، وہ چند مہینوں میں ریکور کر لیں گے. اب یہ جو فردوں پہ خاص طور پہ جہاں پہ بی ٹوز استعمال ہوئے وہاں نیچے کتنا ڈیمیج ہوا ہے اس کے بارے میں تو کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میری ایک ازمپشن ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا. چونکہ بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا ان کے اس میونیشن کو GB-57 کو، تو وہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال تھا کہ GB-57 جہاں استعمال ہوگا وہاں نیچے کوئی بہت بڑا ہال ہوگا یا چند رومز ہوں گے اور وہاں گریں گے وہ شیٹر ہو جائیں گے اور کلیپس کر دے گی ٹنل. تو ٹنلز تو جو اس طرح کے پروگرامز کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے ورلڈ اوور ہیں وہ کلومیٹرز تک ہوتی ہیں، ود ان ٹنلز اینڈ ٹنلز ہوتی ہیں. تو وہ کیا کوئی کچھ ڈیمیج کر پایا ہے؟ میرے خیال میں تو وہ نہیں، کوئی اتنا سیریس ڈیمیج نہیں اس میں ہوگا. سب سے بڑا لاس ان کو جو ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے، اور میرے خیال میں ہیومن ریسورس جو ان کے مین سائنٹسٹ تھے وہ تو شہید ہوئے ہیں، لیکن جتنے سالوں سے وہ کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے سیکنڈ تھرڈ فورتھ جو انڈیویجولز ہیں ان کو بڑا ٹرین کیا ہوگا. تو جو پہلا ان کا ہدف تھا اسرائیل کا اسٹیٹڈ وہ نہیں اچیو کر سکے، دوسرے کو تو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا.